نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 141 سے 144 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ آیت 141۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ آیت 142۔ ترجمہ: اور اسی نے بیلوں والے باغ جیسے انگور وغیرہ اور غیر بیلدار باغ پیدا کیے جیسے کھجور کے باغ اور کھیتیاں جن میں کھانے کی چیزیں مختلف ہیں، اور زیتون کے باغ اور انار کے باغ کی کبھی ایک انار دوسرے انار کے اور ایک زیتون دوسرے زیتون کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ جب یہ بارآور ہوں تو ان سب کی پیداوار کھاؤ، ان کا شرعی حق کاٹنے کے وقت ادا کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یاد رکھو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور اسی نے بلند قامت جانور پیدا کیے اور پست قامت بھی۔ جو کچھ تمہیں رب نے دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، بلا شبہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 141 اور 142 کا تفسیر۔ آیت 141۔ تمام چیزیں اللہ کی ہیں۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، کھیتوں کا بھی، پھلوں کا بھی اور جانوروں کا بھی۔ ان تمام چیزوں میں مشرک اپنے غلط فیصلوں سے تصرف کر رہے ہیں۔ بھلا انہیں کیا حق ہے کہ خود حرام و حلال کی تقسیم کریں اور اپنی رائے سے حرام و حلال مقرر کر لیں؟ بیلوں والے باغوں انگوروں کا بھی اللہ ہی خالق ہے، اور کھڑے باغوں کا بھی، جو جنگلوں اور پہاڑوں کی بہار و زینت میں اضافہ کر رہے ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں تو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، مگر پھلوں میں جدا جدا۔ اسی نے طرح طرح کے میوے پیدا کیے جنہیں تم کھاتے ہو اور لطف اٹھاتے ہو۔ پیداوار میں زکوٰۃ کا بیان: جب پھل توڑ دو تو اس کا حق ادا کرو۔ شروع میں یہ مجمل وغیرہ متعین حق واجب تھا، پھر 2 ہجری میں مقدار مقرر کر کے زکوٰۃ فرض کر دی۔ ابن عباس تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب کوئی کھیت کاٹتا تھا تو رائے حق میں کچھ بھی نہیں دیتا تھا، اس لیے اللہ نے رائے حق میں دینے کا حکم دیا۔ اگر وزن معلوم ہو جائے تو اس کا حق 10واں حصہ ہے، اور گری پڑی بالی
بھی مفت لوگوں کو چن لینے دو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس شخص کی کھجوریں 10 وسق تقریباً 40 من سے زیادہ ہوں وہ محتاجوں کے لیے مسجد میں چند خوشے لٹکا دے۔ فضول خرچی کا بیان، پھر فرمایا کہ اسراف نہ کرو، یعنی فضول خرچ نہ بنو اور شیخی میں آ کر اتنا نہ لٹاؤ کہ خود تنگ دست بن جاؤ۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کھجوروں سے پھل اتارے اور بولے آج جو بھی میرے پاس آئے گا اسے خالی ہاتھ نہ جانے دوں گا۔ آخر شام تک سب پھل خرچ ہو گئے اور آپ دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ غرض یہ کہ ہر چیز میں فضول خرچی سے ممانعت ہے۔ جس چیز میں انسان اللہ کے حکم سے آگے بڑھے وہی اسراف ہے۔ اتنا نہ دو کہ تم خود محتاج و کنگال بن جاؤ، اور صدقے کا نہ دینا بھی اسراف ہے، کیونکہ اس میں رب کی نافرمانی ہے اور نافرمانی اسراف ہے۔ پس تمام امور میں میانہ روی محبوب ہے اور اسراف ممنوع، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی۔ اور یہاں بظاہر آیت کے انداز بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں اسراف مراد ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف بدن کو بلکہ عقل کو نقصان پہنچتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 31 میں فرمایا کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اور اسراف و غرور سے بچو۔ آیت 142۔ پالتو جانوروں کے فوائد۔ اللہ ہی نے بعض جانور تمہاری سواری اور بار برداری کے لیے پیدا کیے ہیں، جیسے اونٹ، گھوڑا، گدھا اور خچر، اور بعض پست قد پیدا کیے ہیں جیسے بکری اور بھیڑ وغیرہ۔ فرش کے معنی بچھونے کے ہیں، چونکہ ان کا قد پست ہوتا ہے اور زمین سے ملا رہتا ہے، اس لیے انہیں فرش کہا گیا۔ سورہ انعام ہی میں فرمایا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے جانور بنائے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہو اور کسی کو کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں بہت کچھ فائدے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت رفع کر سکو۔ انہی جانوروں پر اور کشتیوں پر تم کو سوار کیا جاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے، پھر تم اللہ کی کس کس نشانی کو نہ مانو گے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا تمہیں اللہ ہی نے جو پھل، اناج اور جانور دیے ہیں انہیں کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں اللہ ہی نے تمہارے لیے بطور روزی کے پیدا کی ہیں، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، یعنی اس کی راہ پر نہ لگو اور اس کا کہنا نہ مانو، جیسے مشرک اس کے پیروکار ہیں جنہوں نے پھل، اناج اور جانور اپنے اوپر حرام کر لیے ہیں اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اسی کا طریقہ ہے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، خبردار دشمن کی بات نہ ماننا۔ سورہ فاطر کی آیت 6 میں فرمایا یقین مانو شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے گروہ کو جہنمی بنانے کے لیے بلاتا ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ آیت 143۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیت 144۔ ترجمہ۔ جانوروں کے 8 جوڑے پیدا کیے گئے۔ بھیڑ دمبا کی 2 قسمیں، نر و مادہ، اور بکری کی بھی 2 قسمیں۔ آپ پوچھیں کیا اللہ نے یہ دونوں نر یا دونوں مادیاں حرام کی ہیں، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے یہ بات کسی دلیل سے بتاؤ۔ اور اونٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں اور گائے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ آپ پوچھیں تو کیا اللہ نے دونوں نر یا دونوں مادیاں حرام کی ہیں، یا اسے جو دونوں مادنیوں کے پیٹ میں ہے؟
کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم فرمایا تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے تاکہ بلا دلیل کے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ یقین مانو اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 143 144 کا۔ تفسیر۔ رسوم عہد جاہلیت کی ترویج۔ عہد جاہلیت میں لوگوں نے بعض جانور جیسے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ اور کچھ اناج و پھل اپنی طرف سے حرام کر لیے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ پڑے اور کھڑے باغ اور بلند و پست قامت جانور اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ پھر ان چوپایوں کی قسمیں بتائی گئیں کہ بھیڑا، بکری، بکرا، اونٹنی، اونٹ اور گائے اور بیل وغیرہ، اللہ نے یہ تمام جانور تمہارے کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے اور سواری اور بار برداری کے لیے پیدا فرمائے، اور ان میں سے یا ان کے بچوں میں سے کچھ بھی حرام نہیں فرمایا۔ سورہ زمر کی آیت 6 میں فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کے 8 جوڑے اتارے۔ بچوں کو خاص طور سے اس لیے بیان کیا کہ مشرک انہیں مردوں پر حلال اور عورتوں پر حرام سمجھتے تھے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی حرمت کی کوئی معقول وجہ بتاؤ کہ تم کیوں ان کی حرمت کے قائل ہو۔ 4 قسم کے جانور، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، نر اور مادہ ملا کر 8 قسم کے ہو گئے۔ اللہ نے سب کو حلال بتایا ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات بول رہے ہو؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے ان کے بارے میں حکم فرمایا تھا؟ افسوس، بلا وجہ جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھ کرنا، معقول باتیں بنا کر اور لوگوں کی گمراہی کا بوجھ لاد کر تم کیوں سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو؟ اگر تم نے اپنی روش نہیں بدلی اور بدستور موجودہ حال پر قائم رہے تو اللہ کا یہ آئین ہے کہ وہ تم جیسے لوگوں کو ہدایت کی نعمت نہیں عطا فرماتا۔ شرک کا موجد عمرو بن لہی ہے۔ سب سے پہلے بت پرستی اور شرک کی راہ عمرو بن لہی نے ہموار کی تھی۔ اسی نے شروع میں پیغمبروں کے دین میں رد و بدل کیا اور بتوں کے نام پر مذکورہ بالا جانور چھوڑے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 141 سے 144 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔